حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب سے 85واں مکتوب 85th لیٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جو کیا وہی بہتر ہے۔ واضح ہو کہ تمام حالات ہر جہت سے یعنی ہر طرف سے لائق شکر ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی عطا پر۔ بیوی کی خدمت میں سلام، بندگی اور قدم بوسی پہنچا دی۔ باقی سب خرد و کلاں یعنی چھوٹے اور بڑے دعا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جہاں کہیں رہیں، جس حال میں رہیں، چاہیے کہ خدا کے ساتھ رہیں، یعنی اس کی یاد میں جو ہے آپ ڈوبے ہوئے رہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اے قوم، پرستش کرو اللہ کی، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوائے۔ دیگر یہ کہ بہت زمانہ پہلے جب کہ گجرات کی طرف لشکر آنے کی خبر پہنچی تھی، عزیزوں نے ضعیف سے پوچھا تھا کہ لشکر کا مصمم ارادہ اس جماعت کو تکلیف پہنچانے کا ہے، تم کیا تدبیر کرنے والے ہیں؟ اس ضعیف نے یہی جواب دیا تھا کہ ایک گوشے میں فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ ہم پڑے ہوئے ہیں، ایسی گڑبڑ کی خبر سن کر دہشت پھیلانا ہم نہیں چاہتے۔ ساتھ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر گجرات کا حاکم یا آنے والی فوج کا سردار یا اس جماعت کے بڑے لوگ حکم دے کہ یہاں سے کسی ایک طرف چلے جاؤ تو بغیر کسی تاخیر کے ان کے حکم کو بجا لائیں گے، یعنی اخراج نکل جاؤ، بس تو نکل جانے کا طریقہ ہے، حکم نہیں نکل جانا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایسا کوئی اشارہ کسی نے نہیں کیا تھا، اس وقت ایسا کوئی اشارہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ جب لشکر شہر نہروالا میں پہنچا تو انہی کی درخواست کی بنا پر 2 دفعہ ان کے مقام پر جا کر اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے جو کچھ کہنا تھا کہا گیا۔ ان کے مقام پہ جا کے حضرت جو ہے مہدویت کے تعلق سے جو کچھ کی بات چیت کرنا تھا کریں۔ پھر جب لشکر شہر نہروالا سے آگے بڑھا کر تو لشکر کے بعض اہل تعلق نے آ کر کہا کہ تمہاری طلبی ہوئی، یعنی تمہیں بلایا گیا ہے۔ پھر یہ بندہ فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ لشکر کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور کسی جگہ قرار لیتا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ضعیف قصبہ حصالہ تک پہنچنے کے بعد اپنے دل میں غور کیا کہ اگر ان لوگوں کے نزدیک مصلحت یہی ہے کہ عورتوں بچوں کے ساتھ ہمارا قتل تمام کرے تو ہم لوگ شہر کے نزدیک ہی پڑے ہوئے تھے، ہر ایک اس مطلب پر صابر بلکہ اسی کا جو ہے مشتاق تھا، یعنی جو ہے قتل اللہ کے نام کیے جانا، وہیں پہ اگر قتل کرنا رہتا تو یہیں پہ قتل کر دیتے تھے، اور ہماری بھی جو ہے یہی خواہش تھی۔ ہر ایک اسی مطلب پر صابر بلکہ اسی کا مشتاق تھا۔ یہ بات وہاں ان سے ظہور میں نہیں آئی، یہ مطلب جو ہے فوج آ کے اگر کرنا رہتا تو وہاں پہ کام کر دیتی تھی، نہیں ہوا وہاں پہ۔ اور اگر ان کی مصلحت یہ ہے کہ تنہا اس ضعیف کو قتل کر دے تو میں نے خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا، اور مقرر میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اس معاملے میں تاخیر مت کرو۔ اگر میں تمہارے خیال میں گمراہ ہوں تو تمہارے نزدیک تم اپنے اس کام کا اجر پانے والے ہوں گے، اور اگر میں ہدایت پر اور دین محمدی پر ہوں تو تم سے عہد کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تم سے قصاص کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس معنی کے موافق کہ ان لوگوں کی مجلسوں میں کئی آیات، احادیث اور ابیات سنائے گئے۔ اگر تم کو قتل کرنا ہے تو جو ہے قتل کر دو، تو بدلہ بھی جو ہے نہیں لوں گا بلکہ وہ نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو گمراہ ہو تو قتل کرو، تمہارے کو اجر ملیں گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو تمہارے قتل کرنے سے بھی جو ہے میں تمہارے سے جو ہے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ وہ نہیں۔ اس معنی کے موافق ان لوگوں کی مجلسوں میں کئی آیات، احادیث اور ابیات سنائے گئے، یہ بات بھی ان سے ظہور میں نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے جی میں سوچا، مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں کریں، خالی جو ہے آپ کو بس لیے جو ہے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے جی میں سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہر وقت بادشاہ اور عمراء کے سامنے جانے میں فقیر کا بے حد حرج ہے۔ دیکھیے عمراؤں کو بادشاہوں کے دربار میں جانا، یہ تو جو ہے زبردستی بلایا جا رہا، عمراؤں کے پاس جانا جو ہے اس میں حرج ہے، اس میں تکلیف ہے۔ اسی فکر میں تھا کہ سادات کرام کی جانب سے نامہ برتاکید تمام کے ساتھ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم واپس آئیں، تمہارا آنا مصلحت نہیں رکھتا ہے۔ پھر یہ ضعیف فقیروں کی جماعت کے ساتھ قصبہ مذکور سے پلٹ کر ایک جانب روانہ ہوا۔ کیفیت حال تمام و کمال یہ ہے بخوبی معلوم ہو، اور اس کیفیت کو تفصیل کے ساتھ لکھنے میں غرض یہ ہے کہ عزیزوں کے لیے یہ بات باعث حیرت نہ ہو کہ جب رہنے کا ارادہ پکا تھا تو کس لیے بھاگے، اور اگر رہنے سے نفرت تھی تو پہلے ہی سے جانے کی تدبیر کیوں نہیں کی گئی۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب اکبر کا انویڈ ہوا گجرات میں تو اس وقت جو ہے خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو بڑے بڑے بزرگان تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ہے اس وقت جو ہے یہاں پہ پوری بھگدڑ مچی ہوئی ہے، امن اٹھ چکا ہے، تو ہمارے ذکر فکر وغیرہ ہر چیز میں جو ہے خلل آئے گی، لہٰذا جو ہے گجرات کے جو ہے ملک کو چھوڑ کے جو ہے جہاں کہیں پہ امن ہو وہاں پہ دائرہ باندھو۔ تو آپ نے جو ہے اپنے بھائیوں کو حضرت تشریف اخرت کو جو ہے دکن جانے کا حکم دیا، کسی کو جو ہے کہیں جانے کا، اور آپ جو ہے راجستھان کی طرف
جالور وغیرہ کی طرف جو ہے آپ آگے بڑھ چکے تھے۔ حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے حکم نہیں ملا تھا، آپ جو ہے وہیں پہ جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب بعد میں جب جو ہے یہ جماعت پکڑ کے لے کے گئی تو حضرت جو ہے اس واسطے جو ہے وجہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے میرا گجرات چھوڑنے کا وجہ جو ہے یہ ہے، کہیں آپ جو ہے غلط گمانی نہ کریں، پہلے جو ہے تم گئے کیوں نہیں، اس کے بعد جو ہے اب کیا بھاگ رہے ہو، مطلب بعد میں گئے نا، تو وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ پکڑ کے جو ہے آپ کو جو ہے باہر لے کے گئے ہیں بس خالی، اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیے وہاں سے۔ تو اس واسطے لکھ رہے ہیں، اس کیفیت کو تفصیل کے ساتھ لکھنے میں غرض یہ ہے کہ عزیزوں کے لیے یہ بات باعث حیرت نہ ہو کہ جب رہنے کا ارادہ پکا تھا تو کس لیے بھاگے، اور اگر رہنے سے نفرت تھی تو پہلے ہی سے جانے کی تدبیر کیوں نہیں کی گئی۔ لائق برادراں، میاں ضیاء الدین میں اپنی ماں، بھائیوں اور بہنوں کے دعا کے ساتھ مخصوص ہیں، چاہیے کہ ظاہری جدائی کو خاطر میں نہ لائیں۔ یقین ہے کہ تم سب کی جانیں ضعیف کی گردا گرد گھوم رہی ہیں، چاہیے کہ عقیدے پر ثابت قدم اور مضبوط رہیں، اس دہشتناک صورتحال سے ذرا بھی خائف نہ ہو، اور یہ حادثات زمانہ ہیں کہ ہم ان کو نوبت بنوبت لاتے ہیں۔ لوگوں میں اس منزل فانی میں بلاؤں میں مبتلا ہونا ایسا ہے جیسا کہ نمک دیگ میں۔ والسلام۔ یہاں پہ جو ہے حضرت کا جو ہے مکتوب ختم ہوا ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں، چاہیے کہ ظاہری جدائی کو خاطر میں نہ لائیں، یقین ہے کہ تم سب کی جانیں ضعیف کی گردا گرد گھوم رہی ہیں، چاہیے کہ عقیدے پر ثابت قدم اور مضبوط رہے۔ اس وقت اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ اطمینان کے ساتھ رہو اور عقیدے پہ جو ہے ثابت قدم رہو، اس دہشتناک صورتحال سے ذرا بھی خائف نہ ہو، کیونکہ اب جو بھی ہو رہا نہیں وہ اللہ کی طرف سے جو ہے ظہور میں آ رہا۔ ایوری تھنگ از ڈیزائن پروڈیوس اینڈ ڈائریکٹیڈ بائی اللہ کہا جاتا ہے، مطلب جو کچھ کہ اب ظہور میں آ رہا، حالات امن میں آ رہے ہیں یا دہشت میں آ رہے ہیں، وہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ہی۔ اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں جی خائف خوف زدہ، اس دہشتناک صورتحال سے ذرا بھی خائف نہ ہو، اور یہ حادثات زمانہ ہے کہ ہم ان کو نوبت بنوبت لاتے ہیں۔ لوگوں میں اس منزل فانی میں بلاؤں میں مبتلا ہونا ایسا ہے جیسا نمک میں دیکھ، کس طرح آسانی سے جو گل جاتا ہے نمک، اس طرح جو ہے اس منزل فانی میں بلاؤں میں مبتلا ہونا بالکل آسان ہے، تھوڑی دیر کی جو ہے بات ہے، بس وہ نمک گھلنے کی جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ سب کا جو ہے مکتوب ختم ہوا، اور 4 مکاتیب ہیں، انشاءاللہ اگلی سے پڑھے جائیں گے۔